لہٰذا اے طالب، اگر تمہیں اپنے معاملے کا اختیار ہو تو کسی بدعتی سے علم نہ لینا، یعنی رافضی یا خارجی یا مرجی یا قدری، تقدیر کے منکر یا قبر پرست وغیرہ سے علم حاصل نہ کرنا، کیونکہ جب تک تم بدعتیوں اور ان کی بدعات سے قطع تعلق نہ کر لو گے، ہرگز ان لوگوں کا مقام نہیں پا سکو گے جو دین میں صحیح العقیدہ ہوں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط اور پائیدار ہو، وہ ثواب دیدہ اور سنت و اثر کے پیروکار ہوں۔ سیر و سوانح اور اعتصام بالسنہ کی کتابیں اہل سنت کی بدعت سے نفرت نیز بدعتیوں سے دوری و لا تعلقی کے واقعات سے بری پڑی ہیں، جیسے ایک صحت مند شخص خارش زدہ مریض سے دور بھاگتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے بے شمار قصص اور واقعات ہیں جن کی شرح طوالت کا باعث ہوگی، البتہ یہاں اس بارے میں چند بنیادی تحریروں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سلف الصالحین رحمہم اللہ بدعتیوں کی توہین و تحقیر کرنا اور بدعتی اور اس کی بدعت کی تردید و انکار کرنا باعث اجر و ثواب سمجھتے تھے، نیز بدعتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان سے مشورہ کرنے اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے روکتے اور چوکنا کرتے تھے، چنانچہ دوری اختیار کرنے کے سبب کسی سنی اور بدعتی کے چولہے کی آگ دکھائی نہ دیتی تھی، یا دونوں کے درمیان کشاکش کی آگ پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ اور بعض سلف تو بدعتی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ خود علامہ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ کو بدعتی کی نماز جنازہ سے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور بعض سلف بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے اور ان کی بدعتیں بیان کرنے سے بھی روکتے تھے، کیونکہ انسانی دل کمزور ہیں اور شبہات دلوں کو اچک لینے والے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ وفات 283 ہجری بدعتی کے لیے اضطراری صورت میں بھی مردار کھانے کے جواز کے قائل نہ تھے، کیونکہ وہ باغی ہے اور اللہ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: البتہ جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے گزرنے والا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173۔ اور بدعتی اپنی بدعت کے ذریعے بغاوت کرنے والا ہے۔ نیز سلف بدعتیوں کو اپنی مجلسوں سے دھتکار دیا کرتے تھے، جیسے کہ استوا الہی کی کیفیت سے متعلق سوال کرنے والے کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کے واقعہ میں ہے، اور اس میں ان کے مشہور و معروف جواب کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم بدعتی ہو، اور پھر آپ نے حکم دیا، چنانچہ اسے وہاں سے نکال بھگایا گیا۔ الغرض بدعتیوں سے نفرت اور ان کا بائیکاٹ کرنے کی بابت سلف کے واقعات بکثرت ہیں تاکہ ان کے شر سے بچاؤ ہو، ان کی بدعتوں کے پھیلنے پر لگام لگے اور ان کی دل شکنی ہو تاکہ وہ بدعات کی نشر و اشاعت سے کمزور ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ ایک متبع سنت کا بدعتی کے ساتھ رہنا سہنا مبتدی طالب علم اور عام آدمی کے نزدیک اس کا تزکیہ ہے، اور عامہ یعنی اندھے پن سے مشتق ہے، اور اندھا آدمی عام طور پر اپنے رہبر کے ہاتھ کے سہارے رہتا ہے۔ مصطلح الحدیث، آداب طلب علم اور احکام جرح و تعدیل وغیرہ کی کتابوں میں ہمیں اس سلسلے کے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اے طالب علم، سلف کے نقش قدم پر رہ کر سلفی بنو اور بدعتیوں سے چوکنا رہو، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ وہ اچکنے اور جپٹنے کی راہ بناتے اور ہموار کرتے ہیں، اور اصل یعنی شہد جیسی شیرین گفتگو، حالانکہ وہ اصل شہد نہیں بلکہ اس کا الٹا لسع
ڈسنا اور ڈھنک مارنا ہوتا ہے۔ زارو کے تار، آنسو، خوبصورت لباس، خیالات کے ذریعے اکسانا، کرامات کی دھونس جمانا، ہاتھوں کی چٹائی اور کندھوں کی چومائی وغیرہ کے ذریعے انہیں اپنا گرویدہ اور غلام بناتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بدعت کی آگ اور فتنہ کی شعلہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے دل میں اس کی آبیاری کرتا ہے اور تمہیں اپنے دام فرے میں پھانستا ہے۔ اللہ کی قسم، اندھوں کی قیادت و رہنمائی کے قابل کبھی نہیں ہو سکتا۔ رہا علماء سنت سے حصول علم کا معاملہ تو اللہ آپ کو نیک توفیق بخشے، پوچھے بغیر شہد چاٹ لو، تاکہ میراث نبوت کے چشمہ صافی سے سیراب ہو سکو، بس صورت دیگر دین کی بابت رونے والا روتا رہے۔ اور جو کچھ میں نے تمہارے لیے ذکر کیا ہے وہ وسعت و اختیار کی حالت میں ہے، ورنہ اگر آپ نظامی تعلیم سے منسلک ہو جس میں آپ کو کوئی اختیار نہ ہو تو اس سے چوکنا رہو، ساتھ ہی اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو اور طلب علم سے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنا کہیں یوم کارزار سے فرار اختیار کرنے کے قبیل سے نہ ہو جائے، لہذا تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اس کے معاملہ سے آگاہ رہو، اس کے شر سے بچتے رہو اور اس کا پردہ فاش کرتے رہو۔ اور ایک پرلطف بات یہ ہے کہ ابو عبد الرحمن مقرئی وفا 212 ہجری نے ایک مرجی یعنی عمل کو ایمان سے خارج کرنے والے بدعتی سے حدیث بیان کر دی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ مرجی سے حدیث کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں تمہیں ہڈیوں سمیت گوشت فروخت کر رہا ہوں۔ چنانچہ امام مقرئی رحمہ اللہ نے کسی قسم کے دھوکہ، غرر یا جہالت کے بغیر حدیث بیان فرمائی، کیونکہ انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا کہ وَكَانَ مُرْجِئًا، وہ مرجی تھے۔ میں نے یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے قواعد میں سے ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی رحمہ اللہ وفات 449 ہجری کی کتاب العقیدۃ السلفیہ میں مرقوم ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت اہل بدعت سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے دین میں ایسی باتیں ایجاد کر دی ہیں جو اس میں سے نہیں ہے، نہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، نہ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ ان کی باتیں سنتے ہیں، نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نہ دین میں ان سے جھگڑتے اور بحث و جدال کرتے ہیں، نہ ان سے مناظرہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے کانوں کو ان کے باطل کے سننے سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ جب وہ باتیں کانوں سے گزرتی ہیں اور دلوں میں اترتی اور جگہ بنا لیتی ہیں تو نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں فاسد خیالات اور وسوسوں سے بھر دیتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 68۔ اور سلیمان بن یسار وفات 107 ہجری سے مروی ہے کہ ایک شخص جس کا نام سبیغ تھا مدینہ آیا اور لوگوں سے قرآن کے متشابہات کے بارے میں پوچھنے لگا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا اور اس کی پٹائی کے لیے کھجور کی ٹہنیاں پہلے سے منگوا لی۔ پھر اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عبداللہ سبیغ ہوں۔ انہوں نے کھجور کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی اٹھا کر اسے اتنا مارا کہ اس سے خون جاری ہو گیا، پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ اس کی پٹائی کی اور پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسے پٹائی کے لیے بلایا گیا تو وہ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں
تو بحسن و خوبی قتل کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اس سے اپنے علاقے میں جانے کی اجازت دے دی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن میں خط لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ خوارج کی رائے سے متہم تھا، اور امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار میں عنوان قائم کیا ہے، اہل بدعت و معاصی سے برات و بیزاری کا بیان، اور اس کے تحت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر مڈانے والی اور گریباں چاک کرنے والی عورت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے، متفق علیہ۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے قدریہ منکرین تقدیر سے اظہار بیزاری فرمایا ہے، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بدعتی کے بائیکاٹ کرنے کا مسئلہ مصلحتوں کی رعایت اور اس میں اضافہ و بڑھوتری اور مفاسد کے ازالہ اور اس کی کمی پر مبنی ہے، اسی پر اس کی مشروعیت و عدم مشروعیت کا دار و مدار ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف مقامات پر اس کا خلاصہ فرمایا ہے۔ اور بدعتی حضرات اسی وقت بڑھتے، پنپتے اور پھلتے پھولتے ہیں جب علم کم ہو جائے اور جہالت کا دورہ ہو جائے۔ انہی کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس قسم کے لوگوں بدعتیوں کی کثرت، شہرت اور غلبہ اسی وقت ہوتا ہے جب جاہلیت اور اہل جاہلیت کی کثرت ہو جائے اور منہج نبوت و رسالت کے علماء اور اس کے پیروکاروں میں سے کوئی نہ ہو جو ضلالت کی تاریکیوں کو مٹانے والی اتباع سنت کی روشن کرنیں بکھیرے اور اس کے برخلاف جھوٹ، شرک اور مکر و فریب کی قلعی کھول کر رکھ دے۔ لہذا جب علم میں تمہارا بازو مضبوط ہو جائے تو حجت و برہان اور وضاحت و بیان کی زبان سے بدعتی اور اس کی بدعت کو نیست و نابود کر دو۔ والسلام۔ چوتھی فصل، ہم سبکی کے آداب، پوائنٹ نمبر 23، برے ساتھی سے بچو۔ جس طرح جڑ گہرائی میں داخل ہوتی ہے، اسی طرح برا ادب و اخلاق بھی گہرائی میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت بڑی آوارہ ہوتی ہے اور رجحانات و میلانات چور ہوا کرتے ہیں، اور لوگوں کی مثال پرندوں کے جھنڈ جیسی ہے، ان کی فطرت میں ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا خوب شامل ہے، لہذا ایسے لوگوں کی ہم نشینی سے احتراز کرو، کیونکہ یہ ہلاکت و بربادی ہے، اور کسی چیز کو پہلے ہی دفع کر دینا اسے آنے کے بعد رفع کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ بنابرے دوستی اور ہم سبکی کے لیے ان ہم جولیوں کا انتخاب کرو جو آپ کے مقصد علم میں آپ کے معاون ہو، آپ کو آپ کے رب سے قریب کرے اور آپ کے نیک ہدف و مقصد میں آپ کے موافق ہو، اور دوستی کی تقسیم نہایت باریک بینی اور گہرے معیار سے کرو، کیونکہ دوستوں کی کئی قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کسی مفاد و مصلحت کا دوست۔ پوائنٹ سیکنڈ، کسی لذت و چاہت کا دوست۔ پوائنٹ تھرڈ، فضیلت اور نیکی کا دوست۔ چنانچہ پہلے دونوں دوست تو اپنے مقصد کے ختم ہوتے ہی جدا ہو جائیں گے، پہلے کا مقصد نفع اٹھانا ہے اور دوسرے کا مقصد لذت اٹھانا ہے، باقی رہا تیسرا تو وہی قابل اعتماد اور معتبر ہے، کیونکہ اس دوستی کا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے پاس موجود بھلائیوں اور اچھائیوں کا تبادلہ ہے، اور یہ فضیلت کا دوست بڑی مشکل کرنسی ہے جو نادر و نایاب ہوا کرتی ہے۔ ہشام بن عبد الملک وفات 125 ہجری نے ایک نہایت عمدہ بات فرمائی ہے، دنیاوی لذتوں میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا، سب حاصل ہو گیا، سوائے ایک ایسے بھائی دوستی کے جس سے مجھے
کسی تکلیف و اذیت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور کسی کا ایک لطیف قول منقول ہے، عزلت گوشہ نشینی تنہائی علم کی عین کے بغیر ذلت لغزش ہے، اور زہد کی زا کے بغیر علت بیماری ہے۔ 5ویں فصل، علمی زندگی میں طالب علم کے آداب۔ پوائنٹ نمبر 24، علم میں بلند ہمتی۔ بلند ہمتی سے آراستہ ہونا اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، جو آپ کی شخصیت سے پستیوں کا خاتمہ کرنے اور بلندیوں کو جلا بخشنے کا سرچشمہ ہے، آپ کے اعضاء و جوارح کا نگران ہے۔ بلند ہمتی انشاءاللہ آپ کے لیے لامتناہی خیر و بلائی کا خزانہ ہوگی، تاکہ آپ اوج کمال کے منازل طے کر سکیں۔ چنانچہ بلند ہمتی آپ کے رگوں میں جرات و شہامت کا خون دوڑائے گی، اور علم و عمل کے میدان میں آپ کو مہمز دے گی۔ لوگ آپ کو فضائل کے دروازوں پر دستک دیتا ہوا اور اہم معاملات کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا ہی دیکھیں گے۔ بلند ہمتی کی صفت آپ سے سطحی آرزوئیں اور اعمال سلب کر لے گی، اور آپ کی ذات سے ذلت و رسوائی کا شجر یعنی چاپلوسی و مداحنت جڑ سے کاٹ دے گی۔ چنانچہ بلند ہمت شخص دھن کا پختہ ہوا کرتا ہے، موافق اور حالات سے گھبرانے کا نام نہیں لیتا، جبکہ بلند ہمتی سے محروم شخص بزدل اور پسپا ہوتا ہے۔ عاجزی و درماندگی اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ اور دیکھنا کہیں بلند ہمتی اور تکبر کو گڑبڑ کرنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بارش والی آسمان اور شگاف والی زمین کے مابین فرق ہے۔ بلند ہمتی وارثین انبیاء کی زینت ہے، جبکہ کبر و نخوت جابر و ظالم بد نصیبوں کا روگ ہے۔ لہٰذا اے طالب علم، عزم و ہمت کی بلندی اپنی پہچان بنا لو، اس کے بغیر نہ جیو کہ شریعت اسلامیہ نے تمہاری زندگی سے وابستہ فقہی امور میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تاکہ تم ہمیشہ بیدار مغز رہ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کی ایک مثال پانی نہ ملنے کی صورت میں مکلف کے لیے تیمم جائز قرار دینا اور وضو کے لیے پانی کی قیمت کا ہدیہ قبول کرنا لازم نہ ٹھہرانا بھی ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح کا احسان ہے جس سے ہمت مجروح ہوتی ہے۔ اسی پر دیگر چیزیں بھی قیاس کر لیں۔ واللہ اعلم۔ پوائنٹ 25، طالب علم کی حد درجہ جستجو۔ جب آپ کو خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول قیمت کل امرئ ما یحسن، یعنی ہر شخص کی قیمت اس کا عمدہ کارنامہ ہے، کا علم ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طالب علم اوپر ابھارنے والی اس سے زیادہ قیمتی بات کوئی نہیں، تو دیکھنا یہ کہنے والے کی غلطی سے بچنا، ما ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جبکہ صحیح یہ ہے کم ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ لہٰذا میراث نبوت خوب حاصل کرو اور تحصیل علم اور علمی گہرائی کے لیے انتھک محنت کرو، اور تمہیں کتنا ہی اونچا علم کیوں نہ ہو جائے یہ ضرور یاد رکھنا، کم ترک الاول للآخر، پہلے نے بعد والے کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد میں احمد بن عبد الجلیل رحمہ اللہ کی سیرت کے ضمن میں ان کے ایک قصیدے کے یہ چند اشعار مذکور ہے۔ ترجمہ: پسندیدہ آدمی گھٹیا آدمی کی مثل ہوتا ہے، نہ ذہین و فطین شخص بودِ گبی کی طرح، بلکہ ہر انسان کا اچھا کارنامہ ہی اس کی قیمت ہے، جیسے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔